بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹدو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ڈیلی مختلف شخصیات کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے، یہ نہ سیاسی ہے اور نہ ہی سوشل حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے ہے۔ آج سے ہم ایک نیا پروگرام آپ کے لیے ڈاکٹر آن لائن سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم ڈیلی آپ کو مختلف ڈیزیز کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ موسمی جو بیماریاں ہیں یا پرانی بیماریاں ہیں، ڈیلی آپ کو مختلف بیماریوں کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہ کھائیں اور جن سے ہم پرہیز کر لیں تو ہم وہ اس بیماری سے بچ سکیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر سید عمران مہتاب صاحب ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں اس حوالے سے۔ آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ہیپاٹائٹس ہوتا کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس جو ہے ایک وائرل ڈیزیز ہے۔ یہ جگر کا عرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای۔ اس میں اے اور ای جو ہے یہ گندے پانی سے، مطلب ہم جو ان ہائیجینک کنڈیشن ہوتی ہے، موسٹلی جیسے ہاتھ دھو کے کھانا نہ کھانا، جو باسی چیزیں کھانا، بازاری چیزیں کھانا، اور پانی کا خراب جو پانی مطلب ہمارا ان ہائیجینک ہوتا ہے، اس سے یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ بی اور سی جو ہے وہ موسٹلی ہمارے جو رہن سہن ہے، جیسے باربرز وغیرہ، جو نئی حضرات ہیں، جس میں ہم سب لوگ باربرز کے پاس جاتے ہیں، بیوٹیشنز کے پاس، تو ان کی جو ان پروٹیکٹڈ جو نان سٹیریلائز جو وہ چیزیں یوز کرتے ہیں، جیسے کینچی ہے، کنگا ہے، استرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک مریض سے دوسرے مریض کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزیں، یہ جو ہم کٹنگ کرانے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی چیزیں رکھنی چاہیے جو ڈسپوزیبل ہوں، تاکہ ایک ہی دفعہ یوز ہوں اور ان کو ڈسکارڈ کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ مین کاز جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ہے وہ ہماری کویکری ہے۔ بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹ نے کبھی کویکری پہ اتنی جو ہے توجہ نہیں دی کہ اینٹی کویکری کمپین چلانی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ اس وقت کرنٹ یہ سب سے زیادہ جو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے اس کا پھیلاؤ میں کویکس کا بہت رول ہے۔ تو یہ اچھا، اور یہ آپ لوگوں کے توسط سے نا، یہ ہم گورنمنٹ کو بھی پیغام دیں گے کہ آپ اینٹی کویکری کمپین چلائیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بھی آپ کے ذریعے اویئرنیس ہو کہ ہم نے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، یا ہم نے ایک ان ٹرینڈ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس نے مطلب آپ کے ساتھ وہ کیا مذاق کر رہا ہے، تو وہاں پہ ہمارے ہاں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے، یا وہ یہ جو گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا وہ دیہاتوں میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بات پہ جو انجیکشن لگاتے ہیں، یہ بہت مین کاز ہے۔ جی، ہیپاٹائٹس ہم اپنے ایریے کی بات کرتے ہیں کوٹدو کے حوالے سے۔ کوٹدو میں اس کے کتنے پرسنٹ مریض ہیں اور کتنے آپ کے پاس ڈیلی آتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کوٹدو ہاسپیٹل میں یا کوٹدو کے اندر ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں یا ان کی میڈیسنز موجود ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پہ ہم ان کی ٹریٹمنٹ کر سکیں؟ ہیپاٹائٹس پنجاب گورنمنٹ نے 2017 سے ہیپاٹائٹس بی اور سی کی فری آف کاسٹ انویسٹیگیشن، فری آف کاسٹ جو ہے ان کی میڈیسن ہے، فری پی سی آر ہوتے ہیں، فری انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جب تک ہم پریونشن پہ، جب تک میں نے ابھی جیسے بتایا ہے، کوئی اینٹی کویکری کمپین ہونی چاہیے، اور باربرز کی گورنمنٹ رجسٹریشن بھی کروا رہی ہیں۔ جو باربرز ہیں جو 2017 سے آن ورڈ ابھی تک بھی ہمارے کوٹدو میں اور ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو لیول میں ہیپاٹائٹس کے کلینکس بنائے گئے۔ ان کلینکس میں مفت انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، مفت سکریننگ ہوتی ہے، مفت ویکسینیشن ہوتی ہے، اور مفت ہی میڈیسن دی جاتی ہے۔ تو جب تک ہم پریونشن پہ نہیں توجہ دیں گے تب تک، میں نے جیسے ابھی کہا تھا، اینٹی کویکری کمپین ہونا لازم ہے۔ باربرز کی رجسٹریشن گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہو رہی ہے۔
اس چیز کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپنی چیزیں خود لے آنی چاہیے، بائے اس کے کہ آپ باربرس کے پاس وہ ایک روٹینلی اپنے سامنے آپ بلیڈ چینج کروائیں، یا آپ اپنے ڈسپوزیبل جو ہے نا وہ چیزیں لینی چاہیے. آپ کو ڈسپوزیبل چیزیں لے، کنگھا ہے، کینچی ہے، ریزرز ہیں، تو یہ یوز کرنے چاہیے. ہمیں حوصلہ شکنی ان لوگوں کی کرنی چاہیے جیسے کویکس ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے پاس نہیں جانا. اگر کوئی بندہ نان افورڈنگ ہے تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کھلے ہوئے ہیں، گورنمنٹ میں ڈاکٹرز موجود ہیں، آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، آپ وہاں سے میڈیسن لیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ نہیں افورڈ کر سکتے تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کنسلٹ کریں. یہ بات اس کے کہ آپ گاؤں میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان ٹرینڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نان اسٹیریلائز چیزیں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال کرنا، وہی استعمال ہو رہی ہیں، جس سے کہ ابھی تک اس کا پھیلاؤ اس حد تک نہیں کنٹرول ہوا. دیکھیں ٹریٹمنٹ تو ہم کر رہے ہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ خرچ بھی کر رہی ہے، اور ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن بھی یہاں پہ وافر ہی ہیں گورنمنٹ میں ہر ہیپاٹائٹس کلینک میں. لیکن پریونشن کے لیے لا بھی بنا ہوا ہے. 2018 میں جو ہیپاٹائٹس آرڈیننس آیا، جس کے مطابق میرے خیال میں اینٹی کویکری کمپین کرنی چاہیے، جو اس وقت کی ضرورت ہے. اچھا عمران صاحب، یہ بتائیں کہ اس کی جو علامات ہیں وہ کون کون سی ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین وہ سنیں، اگر فرض کیا کسی کے اندر وہ علامات ہیں وہ فوری طور پر آ کے اپنا ٹیسٹ کریں. دیکھیں ہم نے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے کہ جنرل پبلک اپنی ہیپاٹائٹس کلینک ٹی ایچ کیو ہے یا ڈی ایچ کیو ہے، ہر بندے کو اپنی سکریننگ کرانی چاہیے. بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ یہ عارضہ جب بڑھ جاتا ہے تب کی اس کی علامات شروع ہوتی ہیں. جب یہ انیشیل سٹیج پہ ہوتا ہے، یہ اس کا کوئی ٹیپیکل سائنز نہیں ہوتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیز کی بھی آپ کی توسط سے حوصلہ افزائی کریں کہ سکریننگ ہر بندے کو کرانی چاہیے ہیپاٹائٹس بی، اور اس کے بعد ویکسینیشن کرانی چاہیے تاکہ آپ اس مرض سے بچ سکیں، کیونکہ ٹیپیکل اس کے کوئی سائن نہیں ہے. لیڈ سائنز ہیں جس میں پیٹ میں پانی بھر جانا، جگر کا سکڑ جانا، تلی کا بڑھ جانا، یہ اس کے لیٹ جو ہے نا سمٹمز ہیں. بعد میں جاتا ہے بندہ جب بہت زیادہ بہت کچھ بڑھ چکا ہوتا ہے، تب جا کے یہ چیزیں مطلب لوگ پیشنٹ کو محسوس ہوتی ہے. کانسٹیپیشن مسلسل چلنا، یہ ایک علامات ہیں جو لیٹ علامات ہیں. باقی ٹیپیکل یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک سائن ہوا تو اس میں پھر وہ جائے سکریننگ کرائے. تو میں اس چیز کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ کے توسط سے ہر بندہ سکریننگ کروائے، ہیپاٹائٹس بی اور سی. اچھا، یہ ہر ہاسپیٹل کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور فری آف کاسٹ کام ہو رہا ہے، یا چند ہاسپیٹلس کے اندر یہ سہولت موجود ہے؟ یہ پنجاب گورنمنٹ کا بہت احسن اقدام ہے کہ ہر ٹی ایچ کیو اور ہر ڈی ایچ کیو میں ہیپاٹائٹس کلینک کا قیام ہے. اس وقت میرے خیال میں میرے اعداد و شمار کے مطابق اس سے شاید ہو سکتا ہے زیادہ ہو، 200+ ہیپاٹائٹس کلینکس اس وقت پنجاب میں، ہو سکتا ہے 250. مجھے جو ریسنٹلی علم ہے 200+ ہے جو ہیپاٹائٹس کلینک پورے پنجاب میں چل رہی ہے. اچھا، اس کا اگر بر وقت ہم علاج شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ بیماری مستقل طور پہ ختم ہو جاتی ہے، یا یہ ساتھ ساتھ ڈوز لینی پڑتی ہے اس کی؟ یہ قابل علاج مرض ہے. اگر آپ ٹائم پہ پہنچ جائیں تو آپ کا یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں، اور گورنمنٹ میں کی طرف سے بہت اچھی اور اپ ٹو ڈیٹ جو ہے میڈیسن دی جا رہی ہے. تو یہ مطلب اس میں دیر نہ کریں. یہ جو پیری مریدی کی طرف اور دعاؤں کی طرف اور یہ آتا جو ہمارے حکیموں کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو یہ وہ ٹائم جو وہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، تو آپ ادھر آئیں. آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں لیا جا رہی ہے، آپ کو مفت ہے علاج، آپ کو پھر کس چیز کی ٹینشن ہے؟ جب چیزیں مفت مل رہی ہیں، سکریننگ بھی مفت ہے، ویکسینیشن بھی مفت ہے، تو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. فوراً اپنے مریض کو ان جگہوں پہ لے جائیں تاکہ بر وقت ان کا علاج ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے علامات بھی بتا دیں، احتیاط بھی بتا دیں، مشورے بھی دے دیے. اچھا یہ بتائیں، جو لوگ ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں تو ان کو کس ٹائپ کی غذا کھانی چاہیے اور کس غذا سے پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ اس موجود ہوتا ہے، ہم اس وقت جو پیشنٹ کی صورتحال دیکھ کے نا اس کے مطابق بتاتے.
اس میں احتیاط اگر جو ایڈوانس ہوتے ہیں تو ہم بعض دفعہ ان کو نمک سے منع کرتے ہیں، انڈے کی سفیدی کھلاتے ہیں، زردی سے منع کرتے ہیں، چکناہٹ والی چیزوں سے منع کرتے ہیں، بازاری چیزوں سے منع کرتے ہیں، یہ بیوریجز اور بیکری کی بنی ہوئی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ باقی یعنی کہ آپ خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، جن چیزوں کا میں نے نام لیا ان کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے ہماری لائف میں۔ آپ باقی پھل فروٹ جو بھی استعمال کرنا چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں، خشک میوہ جات یوز کر سکتے ہیں۔ آپ روٹی سالن، ہم بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ حکیم حکمہ کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جو ہے نا دودھ کے قریب نہیں جانا، آپ نے جو ہے روٹی نہیں کھانی، تو یہ چیزیں بیسیکلی باڈی امیونٹی کو بھی کم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ کی قوت مدافعت، جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قوت مدافعت سے ہی اور یہ میڈیسن سے ہی آپ ان چیزوں سے کے اوپر اپنے مطلب کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑے قیمتی باتوں سے آگاہ کیا۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا رشید بھائی، وائس آف کوٹادو کا، کہ چلے آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس کو آپ ہی کے، کیونکہ دیکھیں ہر بندے کی رسائی ہے آپ تک، میڈیا پرسنس تک ہر بندے کی رسائی ہے، تو آپ لوگوں کی توسط سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی شیئر رہیں اپنی لائف سے، اور بڑی سادہ جو لائف ہے ویسے گزاریں، اور یہ چیز کریں کہ اگر آپ نے ہیپاٹائٹس کا سکریننگ اور ویکسینیشن کرانا لازم ہے، اب سب کو کرانی چاہیے، مطلب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہوگی تو میں اس بیماری کا انتظار کروں، تو بہتر ہے کہ بیماری سے پہلے ہی آپ اس کا علاج کریں، تو آپ کے توسط سے یہی میرا پیغام ہے۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر سید عمران مہتاب صاحب کی باتیں سنی ہیں اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بہت قیمتی مشورے بھی دیے ہیں اور پرہیز بھی بتایا اور وہ غذائیں بھی بتائیں جس کا استعمال کر کے آپ ہیپاٹائٹس سے بچ سکتے ہیں۔ مین بات جو کی ہے کہ آپ ہاسپیٹل میں فری اسکریننگ ہوتی ہے، فری علاج ہے، ہر چیز فری ہے، تو تھوڑا سا ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے، ٹائم نکالیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یوٹیوب پہ VOK TV کو سرچ کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر حوالے سے پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور آج سے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے ڈاکٹر آن لائن، جس میں ہم مختلف بیماروں کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے ٹاپک کے حوالے سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔